ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب فضیلت الشیخ پروفیسر سید طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ. اللہ ان کی زیارت حرمین کو اور ان پند و نصائح کو قبول فرمائے، حق بیان کرنے کی توفیق دیں اور سب کو حق بات سننے اور اسے قبول کرنے کی توفیق دیں. تو ابھی جو ساتھی باہر ہیں وہ بھی اندر تشریف لائیں. تو میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ پروفیسر سید طالب الرحمن صاحب کو کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو لوگ جھوٹی احادیث اور قصوں سے بیان کرتے ہیں. مقام مصطفیٰ میں کوئی اختلاف نہیں، حتیٰ کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بھی مقام مصطفیٰ میں کوئی اختلاف نہیں. اصل اختلاف پیغام مصطفیٰ میں ہے. مقام مصطفیٰ کے مکے کے مشرک بھی منکر نہیں تھے، لیکن پیغام مصطفیٰ کے منکر تھے. مقام مصطفیٰ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ میں تم میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ مکے کے مشرکوں نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، کہنے لگے ہم نے آپ کی زبان سے جب بھی کوئی بات سنی سچی سنی، جھوٹ کبھی نہیں سنا. اس لیے بیت اللہ میں لگے ہوئے پتھر حجر اسود کو نصب کرنے کے موقع پر جب یہ طے پایا کہ جو صبح کو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ حکم مان لیا جائے گا. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو لوگ آپ کو دیکھ کر پکار اٹھے، جاء الامین، امانت دار آ گیا، سچ بولنے والا آ گیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ مکے کے مشرک بھی مقام مصطفیٰ کے انکاری نہیں تھے. آپ کے چچا نے مکے کے مشرکوں کا مطالبہ کس شرط پر پورا کیا؟ مکے کے سردار چاہتے تھے کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیا جائے اور ہم اس کو ذبح کر دیں. ابو طالب نے انکار کر دیا کہ یہ ممکن نہیں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ابو طالب بھی تیار ہو گئے کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اگر اس نے وہ بات جو مجھ کو بتلائی غلط نکلی میں تمہارے حوالے کر دوں گا. وہ بات کیا تھی
کہ بیت اللہ کی دیواروں پر جو تم نے تحریر لکھ کر لگائی ہے بائیکاٹ کرنے کی، میرے بھتیجے نے مجھ کو بتایا ہے۔ چچا اس کو بھتیجا مانتا ہے، نبی مانتا نہیں۔ مقام مصطفیٰ کا اقراری ہے، پیغام مصطفیٰ کا انکاری ہے۔ کہنے لگا میرا بھتیجا اگر جھوٹ بولتا ہے، اس کی بات اگر غلط نکلی، اس نے مجھ کو بتلایا کہ وہ تحریر کیڑا چاٹ گیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے، اگر اس کی بات غلط نکلی تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا، تم چاہے اس کو ذبح کر دینا۔ اس کا معنی کیا تھا؟ کہ یہ جانتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ مقام مصطفیٰ مکے کا وہ مشرک جس کے حضرت سعد مہمان بنتے ہیں، اللہ کے نبی کا مقام جانتے ہوئے جب حضرت سعد فرمانے لگے کہ کیا تجھے پتہ ہے کہ ہمارے آقا نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم تجھے قتل کریں گے؟ کہنے لگا ای آیا مجھے قتل کریں گے؟ بے مکہ تھا، مکے میں قتل کریں گے؟ حضرت سعد فرمانے لگے ہاں تجھے قتل کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتلایا کہ تجھ کو کہاں پر قتل کریں گے۔ وہ مقام مصطفیٰ کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگا واللہ ما یکذب محمد اذا حدث، اللہ کی قسم ہے محمد جب بات کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، سچی بات کہتے ہیں۔ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا تجھے پتا ہے میرے یسربی بھائی سعد نے کیا کہا ہے میرے بارے میں؟ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا کیا کہا ہے تیرے بارے میں۔ کہنے لگا سعد کا یہ کہنا ہے کہ ان کے آقا نے کہا ہے کہ ہم تجھ کو قتل کریں گے۔ وہ مشرکہ جس کا ایمان نہیں تھا اللہ کے نبی کی ذات پر، کہنے لگی فواللہ ما یکذب محمد، پھر اللہ کی قسم ہے محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر واقعی انہوں نے کہا ہے کہ تجھے قتل کریں گے تو واقعی وہ قتل کریں گے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ جس کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم مسلمان، اور کچھ زیادہ ہی مانتے ہیں۔ نبی کی جو حیثیت، جو مقام صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ انا سید ولد آدم، میں ساری بنی آدم کا سردار ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی سردار ہیں۔ لواء الحمد یوم القیامت بیدی، قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم و ومن سواد، تحت لوائی آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے اور ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اور صرف بیان نہیں کرتے، ہماری نگاہ میں اس حدیث کی اتنی ویلیو ہے کہ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے مقام اور مرتبے والے آئے، ہم نے اس کے مقابلے میں کسی کو نہ پہچانا، اس کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانا۔ جیسے اس کی ذات اونچی ہے ایسے ہی اس کی بات بھی اونچی ہے۔ اسی لیے رب قرآن میں کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ جب نبی کی حدیث آ جائے پھر تو کہے میرے باپ کی بات چلے گی، برادری کی بات چلے گی، میرے امام کی بات چلے گی، میرے پیر اور بزرگ کی بات چلے گی۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات سے کسی کی بات کو بلند نہ کر دینا۔ اور جھوٹا مقام بیان کرنے والے جو موضوع اور من گھڑت روایات سے، کہانیوں سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گئے، جب آپ کے قریب کان کیے گئے تو آپ اس وقت کہہ رہے تھے رب امتی رب امتی۔ یہ جھوٹ ہے،
یہ مقام نہیں ہے۔ آپ نے اپنے مقام کے بارے میں فرمایا مجھ کو ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ انا عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ یہ اللہ کے نبی اپنے مقام کا تعین کر رہے ہیں کہ میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھ کو اتنا نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ہم نے اس حدیث پر ایسے عمل کیا کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں نہیں بڑھانا، ہم کہیں گے نور من نور اللہ، تو اللہ کے نور میں سے نور تھا۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھ کو کوئی برائی نہ پہنچتی۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اور جو عالم الغیب اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ گستاخ وہابی۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے جس کا ہم انکار کرتے ہیں؟ وہ جو آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکے میں رہنے والے تمام قبائل کو آواز دے کر ان کو سنایا تھا، وہ پیغام کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ لوگوں، ایک ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، ایک ہی حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، ایک ہی بگڑی بنانے والا ہے، کوئی اور بگڑی بنانے والا نہیں، مشکلوں میں کام آنے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ کو ماننے والے مشرکوں نے اس وقت کہا تھا اجعل الآلہۃ الہ واحدا، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے، بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، انگوری نکالتا ہے، اناج ہے، پھل ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ جو پیش کر رہا ہے اس عقیدے کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اس نے تمام کو مٹا کر صرف ایک اللہ کی دعوت دے دی۔ اس پیغام مصطفیٰ کے مکے کے مشرک بھی انکاری تھے، اور آج کا مسلمان بھی اس پیغام مصطفیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں وہ جگہیں جن کو اللہ کے نبی نے پختہ ہونے کی وجہ سے حضرت علی کو حکم دیا تھا علی جاؤ جو اونچی قبر پختہ تم کو نظر آتی ہے گرا کر برابر کر دو، ہم نے آستانے بنا لیے، دربار بنا لیے، اور صرف بنائے نہیں، ہم نے ان کی پوجا شروع کر دی، وہاں سجدے ہوتے ہیں، وہاں قیام ہوتا ہے، نظر و نیاز دی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے یہ بری کرنے والا، یہ داتا، یہ مشکل کشا، یہ بیٹا دینے والا، یہ ہماری مصیبتوں میں کام آنے والا۔ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے اے مولا علی اے مشکل کشا میری کشتی پار لگا دے۔ یہ وہ دعوت مصطفیٰ تھی، یہ جو پیغام مصطفیٰ تھا جس کا انکار مکے کے مشرکوں نے کیا، آج کے مسلمان نے بھی وہی وتیرہ اپنایا کہ نبی کا مقام مصطفیٰ تو مانا، لیکن جب اس نے پیغام دیا کہ اللہ یہ بات کہتا ہے انکاری ہو گیا، کہنے لگا نہیں، ایسی دعوت کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں کون سی دعوت مانتا ہوں؟ بسوں پہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، اللہ نبی وارث، 1-5-11 1-5-11 کا کیا مطلب ہے؟ ایک، ہم چونکہ کلمہ گو ہیں اس لیے مجبوری میں ہم نے لکھ دیا ایک، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بتا دیا 5، تو اکیلا نہیں، 5 بھی تیرے ساتھ۔ وہ 5 کون ہیں؟ نبی، علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک سے مراد اللہ ہے، اللہ اکیلا نہیں مشکلیں حل کرنے والا، بلکہ اس نے اپنے 5
ساتھ ملا دیے ہیں، لی خمسۃن، کہتے ہیں میرے 5 ہیں مصائب سے بچانے والے، مشکلوں میں کام آنے والے۔ کون؟ نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اور 11 سے کیا مانا؟ 11ویں والا پیر عبد القادر جیلانی، غوث اعظم۔ یہ پیغام مصطفیٰ کا انکاری ہے، 1 5 11 کہنے والا، اپنی گاڑی پہ لکھنے والا، اللہ نبی وارث۔ اللہ تو وارث ہے، نبی وارث نہیں۔ اگر نبی وارث بنتا مچھلی کے پیٹ میں قید نہ ہوتا۔ یونس علیہ السلام بھری ہوئی کشتی میں جا کر بیٹھے، پہلے ہی آدمیوں سے بھری ہوئی تھی، وزن زیادہ پڑا، کشتی ڈوبنے لگی، لوگوں نے کہا وزن کم کرنا چاہیے۔ اب کون چھلانگ لگائے پانی میں؟ قرا ڈالا گیا، نبی کے نام نکلا۔ کہا یہ تو نیک آدمی ہے، اس کو کیوں گراتے ہو؟ پھر ڈالو قرا۔ سوچا کسی اور کا نام آئے گا، قرا پھر یونس کے نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر یونس کے نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے خود ہی چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دے رکھا تھا، مچھلی گستاخ، بے ادب، ہمارے مشکل کشا کو لے کر ہڑپ کر کے پانی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اگر نبی وارث ہوتا کشتی نبی کے وزن سے نہ ڈوبتی۔ نبی اگر وارث ہوتا نبی کو چھلانگ لگانی نہ پڑتی، بلکہ سمندر کی موجوں اور پانی کو حکم دیتا میرے وزن کو اٹھائے رکھ، اے پانی کشتی کو ڈوبنے نہ دینا۔ اگر نبی وارث ہوتا مچھلی اس کو نہ نگلتی، پانی کی تہہ میں جا کر نہ بیٹھتی، یہ بھی جانتا تھا کہ نہیں میں وارث نہیں۔ اندھیروں میں اللہ کہتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کی اس مچھلی کو بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ فنادا فی الظلمات، پہلے اس مچھلی کا اندھیرا تھا، اس کی پیٹ میں یونس علیہ السلام گئے، سمجھنے لگے میں تو مر گیا، فوت ہو گیا ہوں۔ لیکن جب اپنا جسم ہلایا، ہاتھ پاؤں ہلائے، پتہ لگ گیا نہیں میں ابھی زندہ ہوں۔ جب پتہ لگا میں زندہ ہوں، فوراً سجدے میں گر گئے۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارنے لگے۔ ایک اپنی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک جو دوسری مچھلی تھی جس نے اس کو نگلا تھا اس کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، رات کی تاریکی، یہ سارے اندھیرے مل گئے۔ اللہ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، سجدے میں گر کر کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا انت، تو وارث ہے میں وارث نہیں، تو مشکلوں کو حل کرنے والا ہے میں حل کرنے والا نہیں، تو بے سہاروں کا سہارا ہے میں سہارا نہیں، لا الہ الا انت۔ ہمارے بقول ہمارا مشکل کشا مچھلی کے پیٹ میں، پانی کی تہہ میں، وہاں بیٹھا ہوا سجدے میں گر کر پکار رہا ہے اصل مشکل کشا کو، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ یونس سے ہوئی ہے، تیری کوئی غلطی نہیں۔ وگرنہ کہتا اگر نبی اللہ کے مقابلے میں کچھ کر سکتا تو کہتا میں تیری ڈیوٹی دیتا رہا نا، تیری تبلیغ توحید کی کرتا رہا، اچھا بدلہ دیا تو نے مجھ کو، یہاں لا مارا مجھے مچھلی کے پیٹ میں۔ لیکن اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار نبی کر رہا ہے، اور اللہ نے بھی ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے فرمایا اگر یونس یہ بات نہ کہتا، مچھلی کے پیٹ میں میری حمد و ثنا بیان نہ کرتا، لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میں قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے نکالتا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتا۔ کتنا بے بس ہے اللہ کے مقابلے میں، ہم تو عام لوگ ہیں نا، نبی بھی اللہ کے مقابلے میں کتنا بے بس ہے۔
اور یہ نہیں کہ یہ صرف ایک نبی کی بات ہے، نبیوں کے سردار جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، جنت کے دروازے کو کھلوائیں گے، رب کے عرش کے پائے کو تھام کر سجدے میں گریں گے، اپنے امتیوں کو معاف کروائیں گے، وہ نبی جو ساری امت کا، ساری بنی آدم کا سردار ہے، اس کی حالت یہ ہو گئی کہ مکے کا ایک مشرک حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بھائی جنگ احد میں ایک پتھر مارتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، اس کی ضرب سے اللہ کے نبی گر جاتے ہیں، آپ کا نچلا ایک دانت ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے 2 زریں پہنی ہوئی تھیں، سر پر خود بھی پہنا ہوا تھا، اس کی کڑیاں نبی کے چہرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، چہرہ خون آلود ہو جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، صحابی سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرے کو کس نے دھویا؟ جواب میں کہنے لگے مجھے پتا ہے، نبی کے زخمی چہرے کو کس نے دھویا، کس نے ٹاٹ چلایا، کس نے پانی بہایا؟ فرمانے لگے حضرت علی پانی لا کر نبی کے چہرے پر ڈالنے والے، نبی کی بیٹی فاطمہ نبی کے چہرے کو دھونے والی، جب دیکھا پانی کے اثر سے نبی کا خون زیادہ نکل رہا ہے، ٹاٹ جلا کر، بوریا جلا کر راکھ بنائی اور زخم پر جا کر لگا دی۔ انبیاء کا سردار کتنا بے بس تھا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، خون کو نہیں کہہ سکتا تھا خون رک جا۔ یہ جنت کی سردار ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور علی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، دونوں الفاظ آتے ہیں بخاری میں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ سب امید سے بیٹھے ہیں کہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے۔ حضرت عمر ویسے ہی طویل تھے، قد ان کا بڑا تھا، اپنی گردن کو اور بلند کر کے اللہ کے نبی کو دکھاتے ہیں کہ اگر اس کا انتخاب آپ نے میرے نام سے کرنا ہے تو میں یہ بیٹھا ہوں۔ آپ نے اپنے صحابہ کے چہروں پر نگاہیں ڈال کر پوچھا علی کہاں ہے؟ کہا علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، علی نہیں آئے۔ کہا بلاؤ علی کو، حضرت علی کو بلایا گیا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، دکھتی ہوئی آنکھوں میں۔ حضرت علی کہتے ہیں زندگی بھر کبھی میری آنکھ نے دکھنا نہ دیکھا۔ یہ لعاب نے حضرت علی کی آنکھوں کو جو درست کر دیا، کس کے حکم سے؟ اگر نبی کے حکم سے ہوتا، نبی یہ لعاب اپنے چہرے پر لگا لیتے، فاطمہ کو کہتے دھونا نہیں، ٹاٹ نہیں جلانا، بلکہ میں اپنے لعاب سے اپنے زخم کو ٹھیک کر لیتا۔ دھونے والی جنت کی سردار خاتون علی، وہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، اور جو زخمی ہوا اس کا تو کہنا ہی کیا، سب سے بلند، مخلوق میں سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، لیکن خون کی رگ نے بہنے سے انکار نہیں کیا، کہا بہوں گی، جتنا پانی ڈالو میں اور زیادہ ہوں گی۔
ان کڑیوں کو نکالنے کے لیے ابو بکر صدیق آگے بڑھے. حضرت سعد کہنے لگے تجھے اللہ کی قسم ہے مجھ کو موقع دے. آپ ہٹ گئے پیچھے. حضرت سعد آگے بڑھے, ایک دانت اس کڑی میں ڈالا, آپ کے چہرے سے آرام آرام سے نکالا کہ نبی کو تکلیف نہ ہو. اگر یہ نبی مشکل کشا ہوتا حضرت سعد کو یہ تردد کرنے کی ضرورت نہ تھی. کہا یہ تو خود مشکل کشا ہے, علی بھی مشکل کشا ہے, نبی بھی مشکل کشا ہے, اب یہ خود اپنی مشکل حل کر دیں گے. آہستہ آہستہ کڑی کو نکالتے ہیں نبی کے چہرے سے. وزن اتنا پڑا حضرت سعد کے دانت میں نکالتے ہوئے کہ آپ کا یہ دانت ٹوٹ گیا. ابو بکر صدیق پھر آگے بڑھے کہ دوسری کڑی میں نکالوں. حضرت سعد عرض کرنے لگے ابو بکر تجھے اللہ کی قسم ہے پیچھے ہٹ جا, مجھ کو نکالنے دے. دوسرا دانت اس میں ڈالا, آہستہ آہستہ وہ کڑی باہر نکالنے کی کوشش میں دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا. صحابی کہتے ہیں کہ شاید تمہارا یہ خیال ہے کہ سعد کا چہرہ دانت ٹوٹنے کی وجہ سے برا نظر آتا ہوگا. کہا جو دانت پہلے لگے ہوئے تھے اور جب دانت ٹوٹ گئے, دانت ٹوٹنے کے بعد سعد کا چہرہ اور حسین ہو گیا. کتنا بے بس ہے آخری نبی امام الانبیاء اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مقابلے میں. آپ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ کا غضب ہے اس قوم پر جس قوم نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا. کون ہے مشکل کشا, کون ہے حاجت روا؟ جب ہمارے نبی بھی اپنی مشکل حل نہ کر سکے تو عام یہ ولی ننگے جو بازاروں میں پھرتے ہیں, جن کو نہ کھانے کا پتہ, نہ پینے کا, نہ نہانے کا, نہ استنجا کرنے کا, ہم کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ ہے وہ پیغام مصطفیٰ جس کا ہم انکار کر دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس پیغام کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے کہ مدینے تشریف لائے, بچیاں اکٹھی ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آپ کی تعریف میں اشعار کہہ رہی ہیں. یہ اشعار پڑھتے پڑھتے ایک لڑکی بچی کہنے لگی فینا نبی یعلم ما فی غد, ہم میں تو وہ نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے. وہ بیان کر رہی تھی مقام مصطفیٰ کہ ہم میں وہ نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے. اتنا اونچا مقام ہے. یہ مقام مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ سے ٹکرا گیا. اللہ کے نبی صبر نہ کر سکے, فرمانے لگے یہ نہ کہہ, میرا مقام وہ نہ بڑھا, وہ نہ بیان کر جو میرا اصل مقام نہیں ہے. کل کی بات جاننے والا صرف اللہ ہے, میں کل کی بات نہیں جانتا. ایک صحابی کہنے لگے ما شاء اللہ و ما شاء رسول, جو اللہ رسول چاہے وہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن, کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ ہم اپنے پاکستان میں ہمارے لوگ اور وہاں کے بڑے کارندے توحید کی جڑوں کو کاٹنے کے درپے ہیں. اصلی توحید بھول گئے. لوگ آ کر کہتے ہیں
مولوی صاحب آپ کو فضائل نہیں آتے؟ روزے کے کتنے فضائل ہوتے ہیں، نماز کے کتنے فضائل ہوتے ہیں، نماز کی کتنی واجبات ہیں، کتنی سنن ہیں، کتنے فرائض ہیں، آپ یہ بیان کرتے ہیں؟ توحید کیوں بیان کرتے ہیں آپ، جس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، آپ کے چچا سے یہی بات کی گئی، وہ بات کیوں کہتا ہے جس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں؟ تو ہمارے معبودوں کو گالیاں کیوں دیتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی گالیاں دیتے تھے معبودوں کو؟ آپ جیسا حسن اخلاق والا کائنات، انک لعلی خلق عظیم، اور رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے تجھ جیسا اخلاق کسی اور کا نہیں، سب سے اونچے اخلاق والا، آپ گالیاں دیں گے ان کے معبودوں کو؟ ان کے معبودوں کو گالیاں دینے کا معنی کیا تھا؟ جب تو یہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ جو نہ بول سکیں، نہ چل سکیں، نہ پکڑ سکیں، نہ دیکھ سکیں، نہ سن سکیں، وہ تمہیں بیٹا دے دیں گے؟ کہا یہی تو گالی ہے، ہمارے معبودوں کو یہی تو گالی ہے، یہ کہہ اللہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتے ہیں۔ اور یہی بات اگر ہم کہیں کہ صرف اللہ دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا، نبی بھی اپنے گھر بیٹا نہیں دے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، شوق سے بوڑھے ہوئے تھے، بیٹا نہیں تھا، گھر میں بیٹا پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ ارے یہ تو خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ کے اندر اپنے گھر میں بھی بیٹا دینے کی طاقت نہیں، یہ بابا لال شاہ بیٹا دے دیتا ہے، اور خلیل اللہ اپنے گھر بیٹا نہیں دے سکتے۔ فرشتے جب آ کر پیغام دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ابراہیم کے گھر والوں کو، خوش ہو جاؤ، اللہ تمہاری کوکھ ہری کرنے والا ہے، چہرے کو پیٹ لیتی ہے خلیل اللہ کی بیوی، آلے دو، ارے اب بیٹے کو جنم دوں گی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بڑھیا ہو کر میں بیٹے کو جنم دوں گی، ہاذا بالی شیخا، یہ دیکھو یہ بوڑھا، یہ میرا خاوند، اس کی ہڈیاں کمزور، سر سفید، داڑھی سفید، اب یہ اس قابل کہاں سے آئے گا؟ میں بانجھ، شوہر بوڑھا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کوشش نہ کی تھی؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی گزری، بیوی ساتھ نکاح میں تھی، کیا ابراہیم اپنے گھر بیٹا دینے کے قابل نہ تھے؟ اب حالات یہ ہو گئے، بیوی بانجھ، شوہر بوڑھا۔ پہلے ابراہیم کوشش کرتے رہے، کچھ نہ ہوا، جب حالات بدل گئے، کہنے لگی اب کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا جیسے رب چاہتا ہے، تیرا رب چاہتا ہے بڑھیا کو بیٹا دے، تیرے رب کو روکنے والا کون ہے؟ یہ ہے اصل پیغام مصطفیٰ کہ اولاد دینے والا، بیٹا دینے والا، بیٹیاں دینے والا، ملے جلے دینے والا ایک اللہ ہے، جو چاہے تو ابراہیم کو جوانی میں نہ دے، بڑھاپے میں دے، اور چاہے تو مریم کو بغیر شوہر کے دے دے۔ مریم کو بیٹا ملا یا نہ ملا؟ کس سے شادی تھی مریم کی؟ جواب میں کہنے لگی میں بدماش بھی نہیں اور میرا خامد بھی نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا۔ لہذا ثابت ہوا یہ اللہ کی صفات، یہ پیغام مصطفیٰ جس کے ہم انکاری ہو گئے ہیں، پیروں سے جا کر تعویذ لیتے ہیں، بابا جی تعویذ لکھ دو، بیٹا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ تعویذ کے اندر کیا طاقت ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ہے نا،
کیا اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں یہ اتنا بھاری ہے؟ کہانیاں بنا رکھی ہیں ہم نے کہ موسیٰ پیغمبر ہیں، ایک بڑھیا بیٹا مانگ رہی ہے، یہ کہتے ہیں تیری تقدیر میں بیٹا نہیں۔ یہ بزرگ کے پاس جاتی ہے، بزرگ کہتا ہے ہاں بیٹا ہے۔ کیسے کر دیا بیٹا؟ کہا اللہ کی تقدیر جہاں لکھی ہوئی تھی نا اللہ نے، میں نے وہاں مٹا دیا کہ اس بڑھیا کے گھر بیٹا نہیں ہو گیا، بٹانے کے بعد پھر میں نے لکھ دیا اس کے گھر بیٹا ہوگا۔ اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں اتنے زبردست جو چاہیں کر لیں۔ یہ سب گمراہیاں ہیں، یہ توحید نہیں۔ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا انت۔ لوگ مجھے مشکل کشا سمجھتے ہیں اور میں مچھلی کے پیٹ میں قید۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، بڑے ہی صابر، بیمار ہو گئے۔ بیوی کہنے لگی اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ آپ کو شفا یاب کر دے۔ کہا کتنے عرصے صحت دی اللہ تعالیٰ نے؟ جتنے عرصے صحت دی کم از کم اتنے عرصے تو مجھے بے صبری نہیں کرنی چاہیے نا۔ جتنے عرصے صحت دی اتنے ہی سال اگر وہ بیمار کر دے، مجھے بے قراری بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ آخر رشتہ دار چھوڑ گئے، ساتھ بیویاں چھوڑ گئیں، اور اللہ نے ایسی آزمائش میں ڈالا کہ ایوب کے بیٹے فوت کر دیے، مال چھین لیا، کنگلے ہو گئے، باہر بستی سے باہر زمین پر لیٹے ہیں، اٹھنے کے قابل نہیں۔ ایک بیوی ساتھ دینے والی رہ گئی جو قضائے حاجت کروانے میں ایوب نبی کی مدد کرتی تھی۔ نبی اتنا بے بس کہ قضائے حاجت بھی نہ کر سکے۔ آخر ایک دن اللہ سے کہنے لگے رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور تجھ جیسا رحم کرنے والا بھی کائنات میں کوئی نہیں۔ اللہ نے وحی کی، فرمایا ایوب ارکض برجلک، جہاں تو لیٹا ہوا ہے نا ایڑی مار، چشمہ پھوٹ پڑے گا، پی نہا، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ زمین پہلے بھی تھی، وہی سے پہلے وہی زمین تھی، ایوب کی ایڑی بھی تھی، ایڑی ہلانے کے قابل بھی تھے۔ اگر یہ نبی بے بس نہ ہوتا تو پہلے ایڑی مار لیتا نا۔ اس وقت تک چشمہ نہ پھوٹتا جب تک کہ آسمان سے حکم نہ اترتا۔ آسمان سے حکم اترا تب چشمہ پھوٹا، وگرنہ وہی ایوب ہے، اتنا عرصہ اس سرزمین پر لیٹے لیٹے بیماری کی حالت میں گزار دیا۔ ہاجرہ کبھی صفا پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہ، بیٹے کو تڑپتا دیکھتی تھی، صفا پہ چڑھ کے دیکھتی تھی کوئی آدمی ہے جو پانی کی گھونٹ پلا دے، میرا بیٹا تڑپ رہا ہے، بچ جائے۔ نظر نہ آیا، صفا سے اتری مروہ پر چڑھ گئی، پھر دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، 7 چکر لگائے نا، کس کے حکم سے چشمہ پھوٹا؟ اسماعیل نے ایڑی ماری یا جبریل نے پر مارا؟ لیکن یہ جبریل پہلے بھی تھا، اسماعیل پہلے بھی لیٹا تھا، پہلے کیوں نہیں چشمہ پھوٹا؟ چلو اب کوشش کر کے دیکھ لو، جہاں زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اس کے قریب بورنگ کر کے دیکھ لو نا، وہاں سے پانی نکال لو۔ سمندر کا پانی جو میٹھا کر کر کے اتنا خرچہ کرتے ہو، زمزم کے قریب سے کنواں کھود کر پانی نکال لو۔
معلوم ہوا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ ہے پیغام مصطفیٰ۔ پیغام مصطفیٰ میں یہ بات بھی سن لیں، اللہ کے نبی نے ایک پیغام اپنی بیٹی کو دیا تھا، سلی ما شئت من مالی، فاطمہ میرے مال میں سے جو تیرا دل چاہتا ہے لے لے، اعملی یا فاطمہ، محمد کی بیٹی فاطمہ عمل کرنا، اس غرور میں نہ رہنا کہ میرا باپ تو امام الانبیاء ہے۔ اگر اللہ نے تجھے کسی گناہ کے بدلے میں پکڑ لیا، وَلَا أُغْنِ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کی پکڑ سے میں تجھ کو نہ بچا سکوں گا۔ یہ پیغام مصطفیٰ تھا۔ ایک پیغام ہمارے لیے بھی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُمْ، حج کا طریقہ مجھ محمد سے لینا، پیروں بزرگوں سے نہ لینا، مجھ محمد سے لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کرتے ہیں آج ہم؟ کہتے ہیں حدیث ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں آئی ہے، لیکن چونکہ اس حدیث پر میرے امام نے عمل نہیں کیا، میں بھی نہیں کرتا۔ حدیث محتاج ہے امام کے عمل کی۔ امام اگر عمل کرے گا حدیث پر تب تو مانیں گے، وگرنہ نبی کی حدیث بھی اٹھا کر پھینک دیں گے، لے جاؤ۔ یہ پیغام مصطفیٰ کا اقرار ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ کیا حکم ہے؟ نماز ویسے پڑھنا جیسے عبداللہ کے لخت جگر کو دیکھتے ہو، جیسے حسن اور حسین کے نانا کو دیکھتے ہو، جیسے ختیجہ کے شوہر کو دیکھتے ہو، جیسے علی اور عثمان کے سسر کو دیکھتے ہو، ابو بکر اور عمر کے داماد کو دیکھتے ہو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نماز اپنی مرضی کی، جیسے دل چاہے کرو، الٹے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، سر پر رکھ لو، اٹینشن کھڑے ہو جاؤ۔ کیا مانا ہم نے پیغام مصطفیٰ کو؟ یاد رکھو، جس نے پیغام مصطفیٰ کو نہ مانا اور مقام مصطفیٰ کو مانا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے اس کے تلووں کے نیچے، پاؤں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھ دیے۔ انگارے کب بنتے ہیں؟ جب آگ بجھ جاتی ہے، لکڑی جلتی ہے، آگ جلتی ہے، جب آگ جلنا بند کر دے لکڑی انگاروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آگ کی تپش زیادہ ہے، انگاروں کی کم۔ اللہ نے یہ کم گرمی والے اس کے قدموں کے نیچے رکھے جو مقام مصطفیٰ تو جانتا تھا، پیغام مصطفیٰ ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا ان انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہے جیسے چولہے پر ہنڈیاں کھول رہی۔ کیا فائدہ ہوگا مقام مصطفیٰ بیان کرنے کا اور سننے کا اگر پیغام مصطفیٰ نہ مانا؟ پیغام مصطفیٰ مانو گے تب تو بات بنے گی، اور اگر پیغام مصطفیٰ نہ مانا پھر سمجھ لو بات بننے والی نہیں۔ یہی پیغام ہم آپ کو دینے کے لیے آئے۔ دل چاہتا ہے مان لو، اگر نہیں چاہتا نہ مانو۔ ایک دن آئے گا پھر یاد کرو گے کہ کسی کہنے والے نے کہا تھا، ڈرانے والے نے ڈرایا تھا، خبردار کیا تھا کہ ایک دن آئے گا قدم نہ ہل سکیں گے اس کے آگے سے جب تک کہ اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا۔ قیامت کے دن رب اگر پوچھے کس دلیل کی بنیاد پر تو نے میرے ساتھ شرک کیا تھا، بابے کو جو پوجا تھا کون سی دلیل تجھے مل گئی تھی؟ اللہ سوال کرے گا نا۔ اللہ نے بعض سوال قرآن میں بھی ذکر کیے ہیں۔ اللہ انبیاء سے پوچھے گا، ماذا اجبتم، میں نے تمہیں
قوموں کی طرف، تمہاری قوموں کی طرف بھیجا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا اس قوم نے؟ قوموں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تم نے کیا جواب دیا تھا اپنے نبی کو؟ اگر ہم سے اللہ پوچھے کیا جواب دیا تھا، ہم کہیں گے ہم نے اپنے نبی کو نور من نور اللہ، عالم الغیب، حاضر ناظر، قبر میں زندہ، یہ سب مانا تھا۔ کیا مطمئن ہو جاؤ گے قیامت کے دن رب جب اس کے جواب میں کچھ کہے گا کہ یہ تھا پیغام مصطفیٰ؟ قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، جگہ جگہ پر اللہ نے اس صفت کو اپنے لیے خاص کیا ہے اور نبی کی زبان سے نکلوایا ہے، نبی قل، تو کہہ دے، لوگوں کو خبردار کر دے۔ اب بھی ہم قرآن پڑھ کر بھی سن کر بھی خبردار نہ ہوئے تو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچنا بڑا ہی مشکل ہوگا۔ اور یاد رکھو، یہ جو آگ ہے نا، جو آپ کے کمرے میں کچن میں جلتی ہے، یہ 90 یا 99% کم کر کے بھیجی گئی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ آگ اتنی کم کر کے بھیجی گئی ہے اور وہ آگ اتنی تیز ہوگی، ہمیں جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی، اتنی تیز کیوں رکھی گئی؟ کبھی اس ٹھنڈی آگ پر انگلی رکھ کر دیکھ لینا، اگر یہ چھوٹی سی انگلی کا پورا یہ آگ برداشت کر لینا، پھر کہنا خیر ہے، دیکھ لیں گے اس آگ کو بھی۔ اور اگر یہ ٹھنڈی آگ بھی برداشت نہ ہوئی تو ڈرو اس آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور گندک کے پتھر بھی ہوں گے۔ لکڑیوں میں گندک نہیں ہوتا، جل پڑتی ہیں، اللہ نے جہنم کی آگ میں گندک کے پتھر رکھے۔ ڈر جاؤ، اپنا فائدہ ہے، میرا نہیں، اللہ کا فائدہ نہیں۔ اگر ڈر جاؤ گے اپنا فائدہ ہے، ڈر جاؤ گے اللہ سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نے اپنی اولاد کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں مجھے آگ پر جلانا، پھر ہڈیاں بچ جائیں گی نا، گوشت تو جل جائے گا، ہڈیوں کو آگ نہیں زیادہ جلاتی، کچھ نرم ہو جائیں گی ہڈیاں، پھر میری ہڈیوں کو پیس دینا۔ کیا اس کا معجون بنانا تھا؟ کہا نہیں، ہڈیوں کو پیس کر یا پانی میں ملا دینا، ہوا میں اڑا دینا، جب تیز ہوا چلے اڑا دینا، پانی میں ملا دینا۔ کیوں؟ اگر اللہ نے مجھ کو پکڑ لیا، اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہ سکوں گا، اتنا بڑا میں پاپی ہوں۔ اولاد نے ویسے ہی کیا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا، لا اس کے ذرات، بندہ کھڑا کر لیا، پوچھا کیوں کیا یہ کام، کیوں کیا؟ کہا اللہ تجھ سے ڈر کر کیا۔ فرمایا تو مجھ سے ڈر گیا؟ کہا ہاں۔ فرمایا جا، تو مجھ سے ڈر گیا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ ڈر جاؤ اللہ سے، معافی بڑی قریب ہے اگر دل میں ڈر اللہ کا ہو جائے پیدا۔ تو معافی 100 آدمیوں کا قاتل تھا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا کہ چل تو بستی سے نکلا تو تھا نا، نیت تو نے کر لی تھی نا، گناہ گاروں کی بستی چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف آنے کی، راستے میں تجھے موت آ گئی نا۔ اللہ دیکھو کتنا مہربان ہے، ڈرنے والے کو کس طرح معاف کرتا۔ فرشتے لڑنے لگ گئے، کہنے لگے جہنم میں لے کے جائیں گے، دوسرے کہنے لگے نہیں اس نے توبہ کی تھی جنت میں لے کے جائیں گے۔ کہا بھی بستی میں تو پہنچا نہیں تھا، پھر کیسے لے کے جاؤ گے؟ جھگڑا اللہ کے پاس گیا، اللہ نے فیصلہ دیا، کہا اچھا چلو زمین ناپ لو، اگر زیادہ زمین طے کر لی ہے تو جنت میں لے جانا، اگر تھوڑی ہوئی ہے تو پھر جہنم میں لے جانا۔ فیصلہ تھا ٹھیک، لیکن دیکھو اللہ اپنے بندے کو جب معاف کرنا چاہے تو پھر کیا کیا کرتا ہے۔ ادھر سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ زمین ناپو، اور پھر زمین کو کیا کہا
نیک لوگوں کی بستی میرے بندے کے قریب آ جا، برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور چلی جا۔ اب ناپنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہے تو زمین کو حکم دیتا ہے چل ادھر میرے بندے کے قریب آ، اور برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور جا۔ ڈر جاؤ اللہ سے، معافی بہت قریب ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو جائے معاف کر دے پھر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک بندے سے اللہ کے نبی بیعت لینے لگے، آپ نے ہاتھ بڑھایا، آپ بیعت کر، اس نے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا پیچھے کر لیا، پوچھا یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی اتنے سال تک تو میں گناہ کرتا رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اسلام لے بھی آؤں تو کیا فائدہ ہوگا، پچھلے گناہوں کے بدلے میں پھر پکڑا جاؤں گا۔ فرمایا اسلام تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اتنا مہربان ہے وہ رب، اس کے قریب تو آؤ، درخواست تو پیش کرو، ہاتھ تو پھیلاؤ، جھولی تو پھیلاؤ۔ ارے لوگ تو سو جاتے ہیں، جتنا بھی قریب ہو، قریبی ہو، سو جاتا ہے، ماں بھی سو جاتی ہے، بیٹا بیمار ہے، ماں کب تک جاگے گی؟ 1 دن 2 دن 3 دن، آخر کار سو جائے گی۔ باپ مریض بیٹا ہے، کومے میں ہے، سو جائے گی، سو جائے گا باپ بھی، بیوی سو جائے گی، سارے رشتہ دار سو جائیں گے، اولاد سو جائے گی، ایک جاگ رہا ہوگا، اس انتظار میں کہ بندے پکار ایک دفعہ، میں تیری مصیبت کو دور کر دوں گا، پکار تو صحیح۔ ہاتھ پھیلاتا ہے آ کر، وہ آسمان دنیا پہ آ کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے، بازو دراز کرتا ہے، کہتا ہے کوئی مانگنے والا مانگے، صحت مانگنے والا صحت مانگے، دنیا مانگنے والا، رزق مانگنے والا مانگے، میں دوں گا۔ وہ اس کو چھوڑ کر کہیں جاؤ گے فلاں نہیں پاؤ گے، اسی کے پاس ملے گا سب کچھ، خزانے اس کے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے فضیلت الشیخ پروفیسر سید طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ۔ اللہ ان کے پند و نصائح پر ہمیں یقین کرنے اور پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے، ان کو اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ اللہ ان کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین محترم، انشاءاللہ اتوار، سوموار، منگل، بدھ 4 دن آپ کے اسی کمپنی میں جے بلاک کی مسجد میں انشاءاللہ بدعت، اس کے انواع، اقسام اور احکام پر ایک کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ 4 دن کا یہ پروگرام ہوگا، تو عشاء کے بعد اور پونے گھنٹے کا یہ دورانیہ ہوگا۔ تو جو بھائی شرکت کرنا چاہیں تو وہ اتوار کو عشاء کی نماز کے لیے جے بلاک کی مسجد میں پہنچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے سے اچھے عمل کرنے کی توفیق دیں اور ہر طرح کی بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق دیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جمعرات کو جو رجب کی 2 تاریخ ہے، اس میں انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اگر اس سے پہلے اگر کوئی اللہ نے انتظام کیا کسی داعی وغیرہ کا، اللہ نے چاہا تو اس موقع پر پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔